السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی داستان محبت کی ہے، جس میں ایک بے بس لڑکی کی محبت میں ایک حسین لڑکا کیسے پاگل رہتا ہے۔ اماں کالج میں داخلہ دلانے پر راضی نہ تھیں۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا تو انہیں کالج بھیجنا ہی پڑا۔ جوان بیٹی کی ماں کو وہم ستاتے ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کالج کا دوسرا دن تھا۔ گھر سے نکلی تو دو آنکھیں تعاقب کرنے لگیں۔ میں نے نظریں چرائیں اور اپنے راستے چلنے لگی۔ کیسے بھی کر کے کالج پہنچ گئی۔ واپسی پر وہی آنکھیں پھر منتظر تھیں۔ میں آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ اس نے گھر تک پیچھا نہ چھوڑا۔ اب یہ روز کا معمول ٹھہرا۔ لاکھ بچ کر نکلنا چاہا، مگر وہ نظریں ایسی تھیں جدھر مڑتی اپنے اندر اس کی تپش محسوس کرتی۔ مشکل یہ تھی کہ گھر پر کسی سے اس بات کا تبصرہ نہ کر سکتی تھی۔ بتانے کا مطلب صاف تھا کہ گھر والے کالج جانے سے روک دیتے۔ اس طرح تعلیم کا خواب پورا نہ کر پاتی، اور ایسا میں کسی قیمت پر نہ کرنا چاہتی تھی۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ آفرین ہے اس بندے پر، روزانہ اس نے ڈیوٹی شروع کر دی تھی۔ مجھے کالج سے گھر اور گھر سے کالج گویا وہی پہنچانے اور لانے والا تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے نہ کبھی مجھ سے کلام کیا، نہ کبھی تنگ کیا، بس مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جب میری منزل آ جاتی غائب ہو جاتا۔ آخرکار میں نے اس کی دیوانگی سے سمجھوتا کر لیا۔ سوچا میرا کیا جاتا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنی ٹانگیں تھکاتا ہے اور اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ مجھے کچھ نہ کہتا تو میری بلا سے، جس دن کچھ کہا تو دیکھ لوں گی۔ شروع میں ڈرتی تھی، پھر رفتہ رفتہ اعتماد آتا گیا۔ اب اکیلے کالج آنے جانے میں ڈر نہ لگتا تھا۔ جو تعاقب کرتا تھا اس کو اپنا محافظ اور چوکیدار تصور کر لیا، تو سکون سے تعلیمی سفر جاری رکھا۔ بالآخر میرا ستارہ گردش میں آ گیا۔ ایک روز جب کالج میں پارٹی تھی، میں اپنے راستے پر جا رہی تھی، اچانک وہ سامنے آ گیا۔ میں اس کو اس کے قدموں کی آواز سے پہچانتی تھی۔ پہلی بار صورت دیکھی اور بس دیکھتی رہ گئی۔ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پوچھا، کیا بات ہے مسٹر؟ کمال کے مستقل مزاج ہو۔ ابھی تک ہمت نہ ہاری۔ بولا، آج ہمت ہار دی ہے۔ یہ کہہ کر جلدی سے ایک چٹھی تھما دی اور چلتا بنا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے سے میرا نام جانتا تھا۔ پہلے اس چٹھی کو گھورتی رہی کہ پڑھوں یا بغیر پڑھے پھاڑ دوں، مگر اسی لمحے تجسس نے میرا دامن پکڑ لیا۔ گھر لا کر اسے پڑھا تو لکھا تھا، میں کوئی لوفر یا آوارہ شخص نہیں ہوں۔ تم کو دیکھا تو بس پھر بھلا نہ سکا۔ تمہارے گھر شادی کا پیغام بھجوانا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ عجب پاگل جنونی ہے۔ سوچا جان نہ پہچان چلا ہے عمر بھر کا ساتھی بننے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ لوفر ہے یا شریف، اچھے خاندان کا ہے یا نکما ہے یا امیر خاندان کا ہے۔ لگتا تو نکما سا تھا، لیکن صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ مگر اجنبی انجان تھا، بھلا کوئی کیسے راہ چلتے پر اعتبار کرے۔ اس نے اپنا نام واسط لکھا تھا اور گھر کا پتہ بھی درج تھا۔ اپنے سہیلی کو چٹھی دکھائی کہ معلوم نہیں کون ہے، کالج کے پہلے دن سے پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے نام پتہ پڑھا، بولی، جانتی ہوں اس پاگل کو، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اکلوتا لاڈلا اور مالدار باپ کا بیٹا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ان لوگوں کا اپنا بزنس ہے، سو برا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ عشق میں گرفتار ہو گیا ہے بیچارہ۔ اور جانتی ہو نا، عشق نہ پوچھے ذات۔ میں کہاں نازی، مذاق مت کرو، اس مسئلے کا حل نکالو۔ اب حد ہو گئی ہے، 1.5 سال تک خاموشی سے برداشت کیا ہے۔ وہ بولی، تم بڑی سنگ دل ہو، پھر بھی تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ پھوٹا۔ ارے نادان، کوئی اتنا بھی کسی کو چاہتا ہوگا کہ برسوں خاموشی سے کوئی اس کے پیچھے چلتا رہے؟ برداشت تم نے کیا ہے یا اس نے؟ اب کیا کروں بھائی، نوبت تو پرچے بازی تک آ گئی ہے۔ ارے بھائی، کوئی اتنا چاہنے والا پھر کبھی زندگی میں نہ ملے گا۔ سنجیدگی سے سوچو، ہاں کہتی ہو تو میں چچی جان کو تمہارے امی کے پاس بھجواتی ہوں، وہ بات کر لیں گی، پھر جو جواب تمہارے والدین سے ملے وہ ان کی قسمت۔ پھر کئی دن نازی میرے ذہن کو ہموار کرتی رہی اپنے کزن کے لیے۔ تب میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ رشتہ تو مناسب ہے۔ میری خاموشی کو نیم رضامندی جان کر نازیہ اپنی چچی کو ہمارے گھر لے آئی۔ انہوں نے آتے ہی سیدھی بات کی کہ بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ وسیلہ نازی بنی تھی، اسی لیے امی نے خاتون کی بات غور سے سنی اور حال احوال معلوم کیا۔
जब हर तरह से तसल्ली हो गई तो कहा कि कुछ दिन बाद सोचकर जवाब दूंगी। मेरा एफए का नतीजा आ गया। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अब वासिद के घर वाले बार बार आने लगे। इधर नाजी से पूछा कि शादी के घर वाले जवाब क्यों नहीं देते, कितनी मुद्दा सोचने में लगाएंगे, हाँ या ना में जवाब तो दे दें। इन्हीं दिनों अब्बा जान को बीमारियों ने घेर लिया और वो मुलाजमत छोड़कर घर बैठ गए। वालदेन ने मुझे उम्मीदों का मरकज़ बना लिया। हर वक्त कहती, मियाँ जी काम नहीं कर सकते, अब शादी ही हमारा सहारा बनेगी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन हालात बुरे होते जा रहे थे। लगता था कि मुलाजमत मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है, वो भी इस उम्र में जब लड़कियां सुनहरे ख्वाब देखती हैं। वासिद की वालदा चक्कर लगा रही थी। बेटा इन्हें मजबूर करता था कि शादी से शादी करनी है, कुछ करो अम्मा, इनकी वालदा को मना लो। और मेरी अम्मी जान रिश्तेदारों के पास जा जाकर मेरी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त करती थी। एक रोज़ अम्मी के कज़न आए और कहा शादी के लिए मुलाजमत ढूंढ ली है, अगर करनी है तो दरख्वास्त और मतलूबा कागजात दे दो। मेरी तो जान जा रही थी। मैं मुलाजमत की चक्की में पिसना न चाहती थी, लेकिन वालदा की खुशी की इंतहा न रही। अपने कज़न को दुआएं देने लगी, भाई तुम्हें अल्लाह ताला इसका बड़ा अजर दे, तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है। शाजिया ने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसने मुलाजमत करनी है और बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों का स्कूल जारी रखना है। कम से कम ये बच्चे मैट्रिक कर लें, फिर शाजिया की शादी का सोचूंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया। अपने कमरे में जाकर सर्द ख्वाबों की चादर लपेटकर अपने बिस्तर में सो गई। इसी वक्त मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई और मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा संजीदा ना हो, तुम्हारे अब्बू को कैंसर हो गया है, वो अब कुछ कर ना पाएंगे। मैं मजबूर हूँ, वरना कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी दुल्हन बने, उसका घर आबाद हो। मगर कभी कभी बड़े बच्चे को छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आंसू पी लिए और कहा, फ़िक्र न करें अम्मी जान, मैं कुर्बानी दूंगी, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूंगी। पूरी रात करवटें बदलते ही गुजर गई। कभी सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब आवाज़ें देते तो कभी वासिद का ख्याल आ जाता, जिसे 1.5 साल बिना कुछ बोले मेरा साथ देकर मेरी हिफाजत करके मेरे दिल में अपनी एक मखसूस जगह बना ली थी। पर मैंने अहद कर लिया, ख्वाह मुझ पर क़यामत बीत जाए लेकिन घर वालों का साथ नहीं छोड़ूंगी। सुबह उठ गई, तैयार होने लगी तो माँ ने मेरा इरादा भांप लिया, बेटी बेशक हमारा सहारा ना बनो, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे तुम्हारे बीमार बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। वाकई माँ की नज़रें दीवार से उधर देख लेती हैं। मैं आज वासिद से मिलने जा रही थी, पर उसे समझाने कि अब वो मेरी पास मेरा इंतज़ार छोड़ दे, अपनी वालदा को हमारे घर ना भेजे, क्योंकि मैं कुर्बानी देने पर मजबूर हूँ। नाजिया के ज़रिए मैंने इससे मुलाकात की। वासिद मेरी बात सुनकर नाराज़ हो गया, कहने लगा, तुम मोहब्बत को मजाक समझती हो, इश्क मजाक नहीं, इंसान अक्ल से जाते हैं फिर जान से, मगर इस राह पुरखार को तर्क नहीं करते। तुम नौकरी का ख्याल छोड़ दो, मैं तुम्हारे कुंबे की कफालत कर सकता हूँ। तुम्हारे वालदेन मेरे वालदेन, तुम्हारे बहन भाई मेरे बहन भाई। मैंने मोहब्बत नहीं इश्क किया है, लेकिन मेरी गैरत ने ये गवारा न किया कि कोई मेरे खातिर मेरे कुंबे का बोझ उठाए, इसीलिए इसे कोई उम्मीद या जवाब ना दिया। जाते हुए इसने कहा था, शाजी तुम बहुत गलत फ़ैसला कर रही हो, याद रखना वक्त बेरहम है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता, तुम असल में मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। घर की मजबूरी तो महज एक बहाना है, वरना दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है। माँ की खुशी और बहन भाइयों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया। मुसलसल 15 बरस मुशक्क़त की चक्की में पिसती रही और अपने घर के गुलशन की आबियारी करती रही। सभी ने मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा, मगर मेरा रोता हुआ दिल किसी ने न देखा। वो वक्त आ गया जब मेरी मेहनत रंग ले आई। सब बहन भाई पढ़ लिख कर अपने अपने घरों को हो गए। जब इनको अपनी खुशियाँ मिल गई तो मुड़कर भी न देखा। वालदेन की वफ़ात के बाद भाभियों ने भाइयों को अलग कर लिया कि वो मुझसे अलहदा रहना चाहती थीं। बहनें भी अपने घर की हो गईं और मैं जीवन की कश्ती खींचने के लिए अकेली रह गई। जब उम्र 42 साल हो गई तब वासिद याद आया, जिसने कहा था, वक्त बड़ा बेरहम है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता,
ایک دن نازیہ کے پاس گئی۔ وہ بیاہ کے دوسرے شہر جا چکی تھی۔ دل بجھا ہوا تھا تو سوچا اس سے مل لوں گی تو افسردہ دل میں کچھ کمی آئے گی۔ نازیہ سے ملنے دوسرے شہر گئی۔ اس نے بہت اچھا استقبال کیا اور پرجوش ہو کر ملی۔ کچھ گلے شکوے ہوئے، کچھ ماضی کی سنہری باتیں ہم نے دہرائی۔ اچانک ہی اس نے بتایا کہ مدت کے بعد واسط بیرونی ملک سے لوٹ آیا ہے اور کل اس کے اعزاز میں ہم نے دعوت کی ہے، لیکن اسے خبر نہیں کہ تم آئی ہوئی ہو۔ میں نے کہا اسے بتانا بھی نہیں۔ رات کھانے پر نازیہ کے گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ جب کھانا شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ دو چپتی نگاہیں میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ نہ جانے مجھے ایسی کون سی کشش آ گئی تھی کہ ایک شخص مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں نے تو اپنی آب و گیا زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ بہن بھائی چھوڑ گئے تو زندگی ختم ہو گئی، اب بڑھاپے کی سرحد پر تھی۔ میرے تو خوابوں کی ساری کندیلیں بجھ گئی تھیں اور 400 اندھیرا پھیل گیا تھا۔ گھر واپس آئی، بیمار پڑ گئی۔ آج واسط بہت یاد آیا۔ شام کے وقت اس کے دروازے پر دستک ہوئی، سوچا کون ہے آنے والا۔ بمشکل ہی اٹھ پائی تھی، دروازے تک گئی تو دیکھا واسط کھڑا ہے، ساتھ نازیہ بھی۔ بخار تیز ہو چکا تھا، انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ بخار کی شدت سے میں تپ رہی تھی۔ مجھے سنبھالا اور ڈاکٹر پاس لے گئے۔ نازیہ نے یخنی تیار کی، حتیٰ کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو گئی۔ واسط نے کہا پرانا گھاؤ جو ابھی تک بھرا نہ تھا پھر گہرا ہو گیا۔ میں نازیہ کو مجبور کر کے لایا ہوں۔ تمہیں کہا تھا نا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، مگر دیکھو میں تمہارا انتظار کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں، کیونکہ میں وقت نہیں ہوں اور بے رحم بھی نہیں ہوں تمہاری طرح۔ مجھ کو ٹھکرا دیا اور آج دیکھو کتنی تنہا ہو۔ کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہے۔ اس روز میری بات مان لیتی تو آج میں تمہارے گھر والوں کا سہارا بنتا۔ واسط تم کیوں کر سمجھو کہ یوں بھی دکھ ملے ویسے بھی ملتے، انسان اپنی غیرت کو بھلا کر کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ تم نے عشق کیا تبھی تم ثابت قدم رہے، مگر میں نے عشق نہیں کیا تھا۔ تمہارا رشتہ مناسب لگا، تم اچھے لگے، شادی میری عمر کا تقاضا تھی، مگر تمہارا احسان نہ میں لے سکی، مجھے معاف کر دینا۔ عشق میں معافی نہیں ہوتی، اس نے جواب دیا۔ تم کو معافی مل جائے گی مگر مجھے نہیں ملے گی۔ میں جب تک جیوں گا سولی پر لٹکتا رہوں گا۔ میں نے عشق کیا ہے، میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا تھا، تم بھی ویسے ہی میری بات نہ سمجھ سکتی۔ میں دنیا گھوم آیا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، مگر شادی نہیں کی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، عمر بیت چکی ہے، اب کیا شادی کرتی اچھی لگوں گی؟ شادی کا وقت تو گزر گیا۔ پینشن ملتی ہے، بڑھاپے میں نان نقفے کی فکر نہیں ہوگی۔ نازیہ نے مگر ہار نہ مانی، پیچھے پڑ گئی۔ آخر میری اور واسط کی شادی کرا کر ہی اس نے دم لیا۔ آج واسط کہتے ہیں ہم نے سنہرے خوابوں کی طرح شادی نہیں کی، لیکن ہمیں پھر بھی ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ بڑھاپے میں مخلص ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ واسط کے ساتھ نے پھر سے جینے کا حوصلہ دیا تو میں زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے پھر سے تیار ہو گئی۔ آج بھی جب دو آنکھیں میرا تعاقب کرتی ہیں تو میں کہتی ہوں واسط تم بڑے مستقل مزاج ہو، تمہاری محبت کی مثال ملنا مشکل ہے۔